السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، الہی آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت محبت سے اور توفیق سے جس بک کا ہم آغاز کر رہے ہیں اس کا نام ہے کیا ہم اللہ کا ادب کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے قریب کر دینے والی روحانی کتاب۔ انشاءاللہ اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے ہم سب نیتیں کر لیں کہ اللہ ہم جب اس کتاب کے بارے میں پڑھیں سنیں تو اسے ہمارے دلوں میں بھی اتار دے اور ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مہربان کے قلم سے وما قدر اللہ حق قدرہ، اسلام فوز و فلاح کا ضامن، واحد آفاقی پیغام اور حق و انصاف پر مبنی ایسا عالمگیر نظام ہے جو کسی تفریح و تحدید کے بغیر اقوام عالم کے لیے قیامت تک منبع رشد و ہدایت رہے گا۔ یہ صرف اعتقادات و ایمانیات پر مشتمل ایک مذہب ہی نہیں بلکہ فطری اصولوں پر مبنی ایک جامع دین اور زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط ایک مکمل نظام حیات بھی ہے۔ اسلام کا مقصد زمین کو محض عبادت اللہ سے معمور کرنا ہی نہیں بلکہ ایسے مخلص باصلاحیتوں اور باکردار افراد تیار کرنا بھی ہے جو عالمگیر اسلام انقلاب کے ذریعے پوری دنیا کو حق و عدل اور امن و سلامتی کا گہوارہ بنا کر خلافت ارضی کے جلیل القدر منصب کی ذمہ داریوں سے عہدہ براہو ہو سکیں۔ ان باصلاحیت و باکردار افراد میں یہ بھی ہوتا تھا کہ منبر و محراب اور قلم و کرتاس میں کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ اہل منبر اہل قلم بھی ہوتے تھے۔ زمانہ قریب میں علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ منبر و محراب بھی ان کی بدولت نمایاں تھے۔ اقلیم قلم کے بھی شہسوار تھے۔ تحریر و تقریق کے میدان میں دور دور تک ان کا کوئی ہمسر دکھائی نہیں دیتا تھا۔ زمانہ بعید میں پروفیسر سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے بے شمار محاسن سے ان کو نوازا تھا، کیونکہ انسان کی ظاہری شناخت اس کے چہرے سے اور باطنی شناخت اس کے علم اور تقوی سے ہوتی ہے، اور یہ دونوں شناختیں حسن بھی ہیں اور قابل تحسین بھی۔ چہرے تو تمام کے تمام اللہ نے بنائے ہیں، گورے بھی کالے بھی، عربی بھی عجمی بھی۔ اس افراتفری کے دور میں بعض چہروں پر راحت و ملاحت کی چادر تنی ہوتی ہے کہ بہت سے بے سکون قلب اور معصیت آلود چہرے ہمیشہ کے لیے ان کے گریدہ ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسی ہی صورت سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ کی تھی۔ دعوت و تبلیغ کے ماہنور کا عکس، جھلکاتی ہوئی روشن اور کشادہ پیشانی، مسکراتی ہوئی آنکھوں سے سجا ہوا چہرہ، درمیانہ قد، ان کے چہرے کو دیکھو المصباح فی زجاجت کی تفسیر سمجھنے میں آسانی ہو جاتی۔ حبہ وقبہ سے بے نیاز لباس، التقویٰ میں ملبوس، جس میں اخلاق کو بیان کی فراوانی، تواضع انکساری، اس کی گفتگو میں لطافت، تجزیے میں ذہانت، بات چیت میں متانت، محبتوں کا سفیر، لفظ و حرف کے سامنے
ہاتھ جوڑتے کھڑے نظر آتے۔ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت قلوب پر برستی ہے اور آنکھوں کو نم کر جاتی ہے۔ زمانۂ حال میں عبد المنان راسخ حفظ اللہ، جو مرکز معاذ بن جبل للتعلیم و تربیہ کے استاذ حدیث ہیں، ان کے والد محترم حضرت عبد الرحمن راسخ رحمۃ اللہ علیہ، جو فیصل آباد میں ایک عرصہ تک خطابت کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ وہ بیک وقت خطیب بھی تھے، طبیب بھی تھے اور ادیب بھی تھے۔ راکم الحروف کا شمار بھی ان کے قریبی رفقا میں ہوتا تھا۔ وہ اپنے فن کے بے تاج بادشاہ تھے، اخلاق و کردار میں وہ اپنی مثال آپ تھے۔ غالباً 1992 ذی الحجہ کے مہینے میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ راکم الحروف ان دنوں فریضہ حج کے سلسلے میں مکہ مکرمہ میں تھا۔ بیت اللہ میں ان کی وفات کی اطلاع ملی۔ ان کی وفات کا ایسا رنج ہوا جیسے کہ حقیقی بھائی اللہ کو پیارا ہوا ہو، اللہ کو پیارا ہوا ہے۔ اللہم اغفر لی ورحم، اللہ ان کی اس نعتوں کو قبول فرمائے اور ان کی نسیاں سے درگزر فرمائے، آمین۔ 1979 میں ان کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی۔ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے بیٹے کا نام عبد المنان رکھ دیا۔ رفقا کے ساتھ میں بھی مبارک دینے کے لیے رضا آباد پہنچا۔ بعض دوسرے دوست بھی گئے ہوئے تھے۔ میں نے مبارکباد دی تو فرمانے لگے، اللہ پاک سے دعا کریں اللہ اس بیٹے کو دین کے لیے قبول کرے۔ میں نے آج سے ہی اس کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا۔ انما الاعمال بالنیات۔ کس کو علم تھا کہ یہ بیٹا عبد المنان کل کو دین کا مقرر، مدرس، اچھا مصنف بھی ہوگا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ مولانا عبد الرحمن راسخ رحمۃ اللہ کی وفات کے بعد جب بیٹا عبد المنان بچپن گزار کر جوانی کی دہلیز میں داخل ہوا تو صادق آباد کے مشہور دینی ادارے جامعہ اسلامی میں اس کو داخل کرا دیا گیا۔ حافظ ثناء اللہ زاہدی صاحب اور مظفر شیرازی صاحب نے خصوصی دلچسپی لے کر اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا۔ دینی تعلیم مکمل کر کے عبد المنان بن عبد الرحمن راسخ ایک عالم دین کی حیثیت سے فیصل آباد تشریف لائے اور مختلف دوستوں سے مشورے کر دیے کہ دین کا کام کس منہج پر کیا جائے۔ راکم الحروف سے بھی مشورہ کیا۔ میں ان کو مشورہ دیا کہ دین کا کام کرنے کے لیے 3 میدان ہیں، تدریس، تحریر اور تقریر۔ ان تینوں میں سے ایک میں کامیاب ہونا ضروری ہے، اور مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ 24 سال کا نوجوان تینوں میدانوں میں بیک وقت کام کرے گا اور ہر میدان میں اپنا لوہا منوائے گا، کیونکہ میں نے معاشرے میں دیکھا کوئی عالم دین صرف خطیب ہے اور کوئی مدرس اور کوئی مصنف، لیکن عبد المنان مولانا کا لفظ ہم اس لیے استعمال نہیں کرنا چاہتی میں، کیونکہ مولا صرف اللہ کی ذات ہی ہے، اسی لیے ہم مولانا کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ مولانا نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اللہ کے ساتھ ہم کسی بھی چیز کو شرک نہیں کر سکتے۔ مولا صرف اور صرف رب ہی ہے۔ لیکن عبد المنان راسخ بیک وقت مصنف بھی، خطیب بھی، ادیب بھی اور استاذ الحدیث بھی ہیں۔ جب میں ان کو بطور خطیب دیکھتا ہوں تو مومن آباد کی جامع مسجد کی نمازی اور ارد گرد کے لوگوں کا ایک غفیر لوگوں کی محبت اور ان کا شوق، 5 سال خطابت میں انہوں نے وہ مقام حاصل کیا جو کہ 20 سال سے خطابت کرنے والوں کو نہ مل سکا۔ اور میں جب ان کو بطور مدرس دیکھتا ہوں تو 4 سال کی تدریس کی محنت کا نتیجہ کہ وہ ایک بڑے دینی ادارے مرکز معاذ بن جبل کے مدیر بھی
اور پورے مرکز کی نگرانی ہی نہیں بلکہ مدرسین کی اصلاح بھی کرتے ہیں۔ ممدوح کا تدریس کی خامیوں خوبیوں پر ہمہ وقت نظر رکھنا بیدار مغز اور باصلاحیت ہونے کی روشن دلیل ہے، اور جب میں ان کو بطور مصنف دیکھتا ہوں تو 4 سالوں میں 14 کتابیں لکھ کر اصلاح معاشرہ کی اہم کمی کو پورا کیا۔ زمانہ حال میں کوئی نوعمر مصنف نظر میں نہیں آتا کہ جس نے اتنے مختصر عرصے میں مختلف موضوعات پر 14 کتابیں لکھی ہیں، اور پھر ہر کتاب الگ موضوع پر ہے۔ موضوع بھی وہ ہیں جن کی فی زمانہ بہت زیادہ ضرورت بھی ہے، اور کسی مصنف نے اس پر آج تک کوئی کتاب نہیں لکھی۔ مثال کے طور پر گھر برباد کیوں ہوتے ہیں، فلیس و منا گالی حرام ہے، آئیے زندگی کو مبارک بنائیں، نرمی، آپ پر سلامتی، شان و حسن و حسین، اور آپ کی عربی میں 2 کتابیں عالمی ادارے دار ابن حزم بیروت لبنان نے بھی شائع کی ہیں، جو کہ اعزاز کی بات ہے۔ اگر میں ہر کتاب کی ضرورت اور اس کی اہمیت کا تذکرہ کروں تو بات طویل ہو جائے گی۔ 9 مارچ 2008 کو میں عبد المنان کی ملاقات کے لیے ان کے مرکز میں حاضر ہوا، کیونکہ عبد المنان راسک کا جس قدر علم اور مطالعہ وسیع ہے اتنا ہی ان کا ظرف بھی وسیع ہے۔ وہ نہایت خلیق، ملنسار، مہمان نواز اور عجز و انکساری کے پیکر، بلکہ جب کوئی مہمان آ جاتا ہے ان کو اتنی خوشی ہوتی ہے جس کو احاطہ تحریر میں نہیں لایا جا سکتا۔ عبد المنان راسک کے ساتھ 1 گھنٹے کی ملاقات میں مختلف موضوع زیر بحث آئے، کافی علمی گفتگو بھی ہوئی۔ ان کی مختلف موضوعات پر چھپنے والی کتابیں بھی زیر بحث آئیں۔ سر راہ میں نے سیدنا ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تقریر کا تذکرہ کیا جو انہوں نے 1972 میں جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجن کی سالانہ کانفرنس پر کی تھی۔ موضوع تھا الہی انت مقصودی ورضاؤک مطلوبی۔ اس ضمن میں انہوں نے زور دے کر سامعین کو یہ بات سمجھائی کہ لوگوں، اللہ کی پہچان کر لو، اس کو پہچان کر اس کا ادب کرو۔ شریعت کی بنیاد اللہ کی پہچان اور اس کا ادب ثانی، حیثیت نبی کی پہچان اور اس کا ادب، کیونکہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ میں نے عبد المنان راسک صاحب سے عرض کیا، حضرت ادب الہ پر آج تک کسی نے قلم نہیں اٹھایا۔ ادب خدا اور اس کے تقاضے پر آپ کوئی تحریری کام کریں تو یہ امت پر آپ کا احسان عظیم ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کی بخشش کا ذریعہ ہوگا۔ فرمانے لگے تو پھر آپ دعا کریں اللہ ہمت عطا فرمائے۔ دوبارہ ان کی ملاقات کے لیے 27 اپریل 2008 کو میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے کتاب دکھائی ادب الہ اور اس کے تقاضے۔ میں نے کتاب کو دیکھا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ کچھ دیر بعد میں نے کتاب کو پڑھا اور غور کیا۔ عبد المنان راسک نے بڑی محنت سے کتاب لکھی ہے، بے شمار قرآنی آیات منتخب اور صحیح احادیث و تخریج کے ساتھ کتاب کا ہر واقعہ مستند، ہر نقطہ عجیب و غریب۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ اور اس کے ادب کو سمجھنے کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، بلکہ عبد المنان راسک صاحب نے آداب الہ کو فن خطابت سے آراستہ کر کے دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ علماء، فضلاء اور خطبہ کے لیے یہ کتاب ایک قیمتی سرمایہ ہے جس کا مطالعہ مردہ دلوں میں نور ایمان بھر دے گا اور جس کا ہر حرف ادب الہ میں غوطہ زن ہے۔ شبنم کی سی ٹھنڈی، پھولوں کی مہک جس کا زیور ہے، سوز و ساز میں ڈوبی ہوئی آواز جس کے موتی ہیں، اذہان کی پاکیزگی، روح کی سرشاری، عمل کی بیداری جس کا حاصل ہے۔
اللہ تعالیٰ اس قابل قدر و کاوش کو ہم سب کے لیے باعث ہدایت بنائے اور عبد المنان راسی کو مزید خدمت دین کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ گزارشات راسک، ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ وآلہ وصحابہ ومن تبع الی یوم الدین۔ اما بعد، اللہ تعالیٰ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس خالق و مالک کا زبان اور دل و جان سے اس کی شان کے مطابق شکر کرتی ہوں کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ وہ مولا و آقا اس میں مزید برکت فرماتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین، اور ساری زندگی دین اسلام کی تبلیغ و ترویج اور اشاعت کے لیے قبول فرمائے۔ ہمیں حد درجہ خوشی ہے کہ ہم نے اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بلانے اور اس کی عظمت و جلالت کے شایان شان اعتقاد و آداب اپنانے کی تلقین کی۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی راستہ تھا کہ آپ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بلاتے اور اس کے شہنشاہی آداب و بجا لانے کی تلقین فرماتے۔ ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میرا یہی راستہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ آج بالخصوص مسلم معاشرے کی آوارگی، بے راہ روی اور بغاوت کسی صاحب نظر سے پوشیدہ نہیں۔ ان حالات میں صرف یہی ضرورت ہے کہ اپنوں کو خالق حقیقی اور مالک ارض و سماع کے احسانات سے آگاہ کیا جائے، اس کی نوازشات، اس کے انعامات و کمالات یاد دلائے جائیں اور عظیم ذات کے عالی آداب سے روشناس کرایا جائے، تاکہ وہ ایسے سلیم الفطرت، جمیل العادت، باادب مسلمان بنے کہ جو غیر ان کے قریب آئے وہ ان کے سچے الہ کو مانے بغیر نہ رہ سکے۔ اور جب تک اہل اسلام کا یہی انداز رہا، اسلام غالب رہا، مسلمان عزت کی نظر سے دیکھے گئے۔ جب مسلم حکمران، وزراء، امراء اور رعایا مسلوں پہ کھڑے ہو کر خالق و مالک کی شاہی آداب بجا لاتے تو کفر کے دلوں میں ایک رعب طاری ہو رہتا اور کئی غیر مسلم مسلمانوں کا اپنے الہ سے سچا پیار دیکھ کر مسلمان ہو جاتے۔ لیکن یاد رہے، جب سے مسلمانوں میں یہ کمی واقع ہوئی یا جب بھی مسلمان اس کو کوتاہی کا شکار ہوئے، ان کا تعلق اللہ سے مضبوط نہ رہا، بلکہ وہ دنیا کی رنگ رلیوں میں کھو کر یاد الہی سے غافل ہو گئے۔ اس وقت وہ اسلام کی برکتوں ہی سے محروم نہیں ہوئے، بلکہ وہ اسلام کے غلبے میں بھی بہت بڑی رکاوٹ بن گئے۔ آج لوگ دنیا کے اقتدار کو تو بہت فخر کرتے ہیں، مگر ذات الہ کی فکر سے غافل ہیں۔ اپنے آداب کے لیے ہزاروں جتن ہوتے ہیں، مگر شہنشاہ کائنات کے آداب کو بروئے کار لانے کے لیے حد درجہ غفلت کی جاتی ہے۔ اور تاریخ اس بات پر شاہد کہ جب خودی کو خالق کے آداب پر مقدم کر دیا جائے تو تباہی اور بربادی کے سیلاب سے بچنا مشکل ہی نہیں، بس اوقات ناممکن ہو جاتا ہے۔ بینہ یہی کیفیت آج امت مسلمہ کی ہے۔ ادب کیا ہے؟ دین میں ادب کی اہمیت اور ادب الہ کا مطلب ادب ہر کام کے حسن کا نام ہے، اور سائے ادب میں جو الفاظ نکلیں وہ جادو سے زیادہ اثر رکھتے ہیں، کیونکہ ادب ایک روشنی ہے جس سے زندگی کی تاریکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ زندگی کی تاریکیاں ختم ہوتی ہیں۔ ادب ایک آلہ و اسلحہ ہے جس سے زندگی کی نوک پلک سنورتی ہے۔ ادب ایک دوا ہے جس سے مزاج کے ٹیڑھے پن کا مکمل خاتمہ ہوتا ہے۔ ادب ایک جوہر ہے جس سے شخصیت میں پختگی آتی ہے۔ ادب ایک پھول ہے جس کی خوشبو سے صلاحیتوں میں نکھار آتا ہے، اور ادب ایک ایسا آب حیات ہے کہ جو جی بھر کے پی لے وہ زندگی کا سفر کامیابی سے کرتے ہوئے پیاس محسوس نہیں کرتا، بلکہ تر و تازہ
چہرہ لے کر اپنے خالق و مالک کے حضور پیش ہو جاتا ہے۔ دنیا میں خوبیوں کے ہجوم میں ہمیشہ ادب ہی کو نمایاں مقام ملتا ہے۔ اس کی اہمیت اور قدر و قیمت بیان کرنے کے لیے فانی شاعر نے کیا خوب کہا: رونے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں فانی، رونے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں فانی، یہ ان کی گلی ہے تیرا غم خانہ نہیں، یہ ان کی گلی ہے تیرا غم خانہ نہیں۔ جناب عالی دربار میں بغیر آداب کے رونا فضول ہے، تو پھر شہنشاہ کائنات کے سامنے آداب کا خیال رکھنا کس قدر ضروری ہے، آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بحیثیت انسان آپ یوں سمجھیں کہ انسانیت کا دوسرا نام ادب ہے اور ادب کا دوسرا نام انسانیت ہے، یعنی جو با ادب ہے وہ انسان ہے اور جو بے ادب ہے وہ انسانی شکل میں بدترین حیوان ہے۔ ہمارا پیارا سارا کا سارا دین اسلام ادب ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے، یعنی دین ہی ہمیں آداب سکھلاتا ہے اور دین ہی ہر چیز کا رکھ رکھاؤ، لحاظ اور مقام بیان کرتا ہے۔ دین ہی ہمیں ایسے سنہرے اصول بتلاتا ہے جس سے زندگی میں روشنی پھیلتی ہے، اور پیارے دین نے ہی ہمیں دلوں کو موہ لینے والی سلیقہ شاعری سکھلائی۔ اور اسی طرح عربی کا مقولہ ہے: لا میراث قول ادب، ادب جیسا ورثہ کوئی نہیں، سب سے قیمتی اور اہم ورثہ ادب ہے۔ اور بعض نے اسے ڈھال قرار دیا ہے: الادب جنت للناس، ادب لوگوں کے لیے ڈھال ہے جو لوگوں کو ہر قسم کی ذلت اور شرمندگی سے بچاتا ہے۔ چونکہ ہماری کتاب کا موضوع ادب الہ ہے، اس لیے ہم ادب الہ کا مفہوم تحریر کرتے ہیں۔ قارئین کرام، ادب الہ کا معنی کچھ یوں ہے کہ اپنے خالق و مالک کی خوشنودی اور رضا جوئی کے لیے دین کے مطابق ایسا اعلیٰ سلیقہ، عمدہ طریقہ اور اچھا انداز اپنانا جو قابل تحسین اور باعث تعریف ہو، جس سے واضح معلوم ہوا ہو کہ بندہ اپنے الہ کو صرف مانتا ہی نہیں بلکہ اس کے دربار کے آداب سے بھی بخوبی آگاہ ہے۔ سادہ لفظوں میں ادب الہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی کو مان کر اس کے سامنے بے بسی، بے حیثیتی، عاجزی اور انکساری کا ہر ایک تقاضا اس انداز سے پورا کرنا کہ جس میں عمدگی، نفاست اور اعلیٰ تہذیب نظر آئے، اور کوئی ایسی عادت و حرکت سرزد نہ ہو جو شہنشاہ کائنات کی عزت، عظمت، بزرگی اور شان کے خلاف ہو۔ غرض کہ اپنے الہ کی شایان شان معاملہ کرنا ادب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادب الہ کے حد درجہ شناسہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کے اشاروں پر دل کی خوشی سے قربان ہونا اس کی ادب کی معراج ہے۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ادب الہی کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے بسر کی۔ کبھی بھی حکم الہی سے پہلو تہی کا سوچا تک نہ تھا، بلکہ ساری زندگی عظمت الہی منوانے کے لیے قربان کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پہ ادب الہ کی ایسی عظیم مثالیں پیش فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کو قرآن مجید میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آداب کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ معراج کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب الہی کا پورا خیال رکھا۔ وجود تو درکنار اپنی نگاہ تک کو وہیں مرکوز رکھا جہاں تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کمال ادب کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ماذا البصر وما طغى، نہ نگاہ ادھر ادھر ہوئی اور نہ حد سے بڑی۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ اور ان کی تلمیذ خاص علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وَهَذَا كَمَالُ الْأَدَبِ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا کمال ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا برابر کمی بیشی نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حدود، اللہ تعالیٰ کی حدوں کی پاسداری کرتے ہوئے کامل ادب کا خیال رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب الہ میں درجہ کمال اس لیے بھی حاصل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام آداب اللہ تعالیٰ نے خود سکھلائے۔ جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ادبانی ربی فاحسن تادیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھلایا اور بہترین ادب سکھلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعظیم و احترام اور ادب میں کس قدر عالی مقام پایا، اس کی مکمل جھلک آپ کو اس کتاب میں نظر آئے گی، اور الحمدللہ اس کتاب میں ادب الہی کے 10 تقاضے بہت اختصار اور جامعیت سے بیان کیے گئے ہیں، جن کو پورا کرنے سے بندہ اپنے خالق و مالک کا با ادب بن جاتا ہے، اور ان سے انحراف کرنے والا ادب کی دولت سے محروم اور ناکام رہتا ہے۔ اس موضوع کی مکمل تفصیل کتاب میں آئے گی، مگر بے ادبی کے 2 نمونے بیان کرنا چاہتی ہوں۔ غیروں کو داتا کہنا، اولیاء کرام اور بزرگان دین کا احترام کرنا ہر درجہ ضروری ہے، بلکہ ہمارے ہاں تو اولیاء اللہ کی توہین کرنا اللہ کے بے ادبی کرنے کی مترادف ہے، لیکن احترام اولیاء کا وہی مقام ہوگا جس سے قرآن و حدیث نے ان کو نوازا ہے۔ اولیاء کرام میں خدائی صفات ثابت کرنا یا ان کے مقام کو انبیاء مرسل علیہ السلام سے بھی بڑھا دینا بلا شبہ غلو ہے، اور جو القابات و اعزازات اور الفاظ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہوں، وغیروں پر بولنا سراسر اللہ اور اس کے رسول کی بے ادبی و توہین ہے۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا، سراج منیر کہا۔ اب یہ الفاظ کسی ولی، بزرگ یا پیر صاحب کے لیے بولنا کہ فلاں صاحب رحمت للعالمین ہیں یا فلاں صاحب سراج منیر ہیں، تو یقیناً یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، اور کوئی بھی زندہ ضمیر سمجھدار عاشق رسول اس بے ادبی کو پسند نہیں کرے گا۔ لیکن جب یہی بے ادبی توہین سچے خالق و مالک رب رحمان کی ہوتی ہے تو کوئی توجہ ہی نہیں کرتا، اس بے ادبی سے باز ہی نہیں آتا۔ اب غوث اعظم کا معنی ہے سب سے بڑا مددگار، جو کہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے، لیکن غیر اللہ کو غوث اعظم کہا اور لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح داتا کے معنی ہیں رزق دینے والا، اور ہر شخص یہ جانتا ہے کہ رزق دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن ہمارے یہاں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو داتا کہا جاتا ہے۔ اس طرح گنج بخش کے معنی ہیں خزانہ دینے والا، ہر چھوٹے بڑے کو خزانے دینے والا اور دے کر لینے والا اللہ ہی ہے، لیکن ہمارے ملک میں اولیاء کو گنج بخش اور نہ جانے کیا کیا کہا جاتا ہے، جو ادب الہی کے سراسر خلاف ہے۔ براہ کرم ایسے الفاظ اللہ کے سوا انبیاء علیہ السلام یا اولیاء رحمت اللہ علیہم پر بولنے سے حد درجہ گریز کریں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے لے کر کرائمہ اربعہ تک اور کسی سقا امام نے یہ الفاظ اللہ کے سوا دوسروں کے لیے استعمال نہیں کیے۔ اللہ ہمیں بھی سمجھ نصیب فرمائے۔ گلے شکووں کی بوچھاڑ، اکثر بندے اپنی بغل میں گلے شکووں کے پلندے لیے پھرتے ہیں۔ بس کسی سے پوچھ لو جناب کیا حالات ہیں، وہ صاحب گلے شکووں کی ڈیٹیل آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے، یا اگر زبان سے ہمت کر کے الحمدللہ کہہ بھی دیں تو لب و لہجہ بول کر بتلاتا ہے کہ دل مطمئن نہیں ہے۔ میری پیاری پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کریم کے اس قدر باادب اور قدر شناس تھے کہ کبھی کسی مسئلے میں پریشان بھی ہوتے تو پھر بھی یہی کہتے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ دل میں گمان رکھنا کہ جس قدر میں نیک ہوں یا باصلاحیت ہوں، اس طرح مجھے اللہ کی طرف سے نوازا نہیں جا رہا یا مجھے میرا حق نہیں مل رہا، ایسے وسوسے خالصاً
शैतानी है इनका इजहार करके बेअदब ना बने, बल्कि दिलो जान से अपने रब की हर अता पर खुश रहें। आपके नसीब ही का आपको मिलेगा। बीमारी, फ़क़र, परेशानी के बावजूद राज़ी रहकर दर्जात हासिल करें और बेहतरी की दुआ करते रहें। साहिब ज़ौक़ ने अरबी में क्या खूब लिखा, इज़ा शकौता इला इलब्नी आदम इन्नमा तशकुर रहीमा इल्लल्लज़ी ला यरहमू। जब तू आदम के बेटे के पास शिकवा शिकायत करता है तो जुल्म सिर्फ यही है कि तू हमेशा रहम करने वाले ज़ात की शिकायत इससे करता है जो रहम नहीं करता। अहले तौहीद मुतवज्जो हो, दुनिया की ज़िंदगी में सबसे बड़ी नेमत और दौलत का अगर कोई नाम है तो वो बिलाशुबा अक़ीदा तौहीद है। यही बुनियाद है, इसके बगैर कुछ नहीं। लेकिन अहले तौहीद का हक़ बनता है कि वो सबसे बढ़कर रब ताला के बाअदब हों, अदब इलाही के तमाम तकाज़ों को पूरा करने वाले हों। सैयद अबू बकर गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुआहिदा होकर बाअदब होना बहुत बड़ी सादत है, वगरना अक्सर मुआहिदा तौहीद पा लेने की खुशी में अदब खो देते हैं। गज़नवी साहब ने अदब इलाह के हवाले से गिरान अनकदर खिदमात सरअंजाम दी। अल्लाह आपकी कब्र को नूर से भर दे, आमीन। याद रहे, ये किताब अदबी शय पारा है, ना ही इल्म की मेराज, बल्कि दर्द दिल, जज्बा और शौक़ है जो कुर्बत इलाही के हुसूल के लिए बंदगाने रहमान को इसके करीब करने के लिए सुपुर्द कलम किया गया है। और मुझे उम्मीद वासिक है कि जिस ज़ात की तौफीक से और जिसकी खुशी की तलाश में अदम इलाही के अनमोल मोती जमा करके खुल्क अशरफुल मखलूक़ात हज़रत इंसान के गले की माला बनाए गए हैं, वो ज़रूर इनमें चमक दमक और जाज़बियत पैदा करेगा और हमारी इस काविश को हुस्न कबूलियत से नवाजेगा, क्योंकि वो हौसला देते हुए इरशाद फरमाते हैं, वकाना सायुकुम मशकूरा, अल्लाहुम्मा आमीन। और ये बात हमारे लिए बाइस शहादत है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब गैर साबितशुदा रिवायत और वाक़यात से मुकम्मल पाक है। गो इसमें खतीबाना अंदाज गालिब है, क्योंकि ये मेरे मरकज़ी मस्जिद मोमिनाबाद फैसलाबाद में पढ़ाए गए खुतबात का ही मजमुआ है। आखिर में अगर अपने मुशफ़क़ व मोहसिन मोहतरम बरादर अकबर मलिक मोहम्मद रफ़ीक साहब MA का तहे दिल से शुक्रिया अदा ना करूँ तो यकीनन बेइंसाफ़ी होगी। आप इल्म फ़ज़ल और अदब व इल्म के अजीम पेकर हैं और आपने मेरी इल्मी रूहानी तरबियत में नाकाबिल फ़रामोश किरदार अदा किया। मदरसे से फ़रागत के बाद आपकी शख्सियत मेरे लिए रोशनी का मीनार साबित हुई। अल्लाह इनको अपने फ़ज़ल से गनी फरमाए और हुम्मा वक़्त खिदमत दीन के लिए कबूल फरमाए, आमीन सम आमीन। अल्लाह हमारा हामियो नासिर हो। वस्सलामु मअल इकराम। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए इस किताब को पढ़ने की और इसको समझने की। एक हदीस तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत करीब आ चुकी है और लोग दुनिया ही के लालची बनकर अल्लाह ताला से दूर जा रहे हैं। और ये हदीस आज हमारे ऊपर भी है कि हम भी दुनिया की लालच में गुम हो गए हैं। क़यामत करीब होने की वजह से हक़ तो ये था कि कुर्बत इलाही की मंजिलें तय की जाती, हुम्मा वक्त इसके अदब का लिहाज किया जाता, मगर दुनिया की लालच ने लोगों को अपनी तरफ खींच लिया और दिल अदब इलाही से खाली कर दिए। लोग चंद टकों की खातिर ईमान से हाथ धो बैठे हैं, जब ये दुनिया में भी खसारे और ज़िल्लत की बात है। और ऐसे लोग क़यामत के दिन अल्लाह ताला को भी चेहरा दिखाने के काबिल नहीं होंगे। इनके चेहरे ज़िल्लत से झुक जाएंगे और दीदार इलाही से महरूम कर दिए जाएंगे।
اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو بہترین طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ باذن اللہ کل ہمارا پہلا ٹاپک ہوگا ادب الہی کی پہلی درسگاہ. انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کو مکمل کرنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.